فوج سے متعلق بیان، عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست دائر۔ لاہور کے ایڈیشنل سیشن جج نے سمن آباد پولیس سے 10 ستمبر کو رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور کی مقامی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف فوج سے متعلق بیان دینے پر بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج نے شہری شیخ مظفر حسین کی درخواست پر سماعت کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان نے 4 ستمبر کو جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فوج سے متعلق بیان دیا۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ ہماری فوج میں سپاہی سے لے کر چیف تک سب محب وطن ہیں۔ عمران خان کے بیان سے جذبات مجروح ہوئے۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت سمن آباد پولیس کو عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے سمن آباد پولیس سے 10 ستمبر کو رپورٹ طلب کر لی۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں سابق وزیر اعظم عمران خان نے فیصل آباد میں جلسے سے خطاب میں پاک فوج کی سینئر قیادت سے متعلق ہتک آمیز بیان دیا تھا، جس پر ملک کی قیادت اور پاک فوج کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ عمران نے فوج سے متعلق متنازع بیان پر شدید رد عمل کے بعد سارا ملبہ پی ڈی ایم پر ڈال دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان نے فوج کی سینئر قیادت سے متعلق متنازع بیان پر شدید رد عمل کے بعد سارا ملبہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم پر ڈال دیا۔ گزشتہ دنوں سابق وزیر اعظم عمران خان نے فیصل آباد میں جلسے سے خطاب میں پاک فوج کی سینئر قیادت سے متعلق ہتک آمیز بیان دیا تھا، جس پر ملک کی قیادت اور پاک فوج کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ اب شدید رد عمل کے بعد سارا ملبہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم پر ڈال دیا اور اپنا بیان مسخ کیا جانے کا دعویٰ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے بدماشوں کی جانب سے ان کے خلاف شدید پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے۔ انہیں جواب دوں گا جو بدنام کرنے کے لیے الفاظ مسخ کر رہے ہیں، بس اب بہت ہو گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان سب کو پشاور کے جلسے میں جواب دوں گا۔ یہ پی ٹی آئی کی مقبولیت سے خوفزدہ ہے۔ ایک طرف ممنوعہ فنڈنگ کیس نوٹس کا جواب جمع کرانے کے لیے پی ٹی آئی کو مزید 2 ہفتے کی مہلت مل گئی۔ اسلام آباد الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو ممنوعہ فنڈنگ کیس میں شو کاز نوٹس جواب جمع کرانے کے لیے مزید 2 ہفتے کی مہلت دے دی۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل شاہ خاور الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سماعت پر ہم نے 4 ہفتے کی مہلت مانگی تھی۔ پی ٹی آئی غیر ملکی چیپٹرز سے معلومات مانگی ہے، اسے موصول ہونے میں وقت لگے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ 2 ہفتے تو گزر گئے ہیں۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ پہلے ہی اس کیس کی سماعت 8 سال چلی تھی۔ وکیل پی ٹی آئی شاہ خاور کا کہنا تھا کہ معلومات بہت اہم ہے جو پاکستانی ڈونرز ہیں، ان کے ناکاپ اور دیگر دستاویزات منگوائی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو مزید 2 ہفتے کی مہلت دے دی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اپنے جواب پہلے جمع کرا دیں تاکہ اگلی سماعت پر دلائل شروع ہو سکیں۔ کیس کی سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کو دہشت گردی کے مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلان جمع کرانے سے روکتے ہوئے عمران خان کو دہشت گردی کے مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے خاتون ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے سے متعلق درج مقدمہ خارج کرنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے کیس کی سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ پولیس نے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے میں نئی دفعات شامل کر لی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ کیا پولیس نے عمران خان کے خلاف چلان جمع کرایا۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ عمران خان مقدمے میں شامل تفتیش ہی نہیں ہو رہے، عمران خان تک پولیس کو رسائی نہیں دی جا رہی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یونیفارم میں کھڑا پولیس اہلکار ریاست ہے، اگر پولیس سے غلطی بھی ہوئی تو اس پر عدالت فیصلہ کرے گی۔ اگر ہم قانون پر عمل نہیں کریں گے تو کیسے کسی اور کو قانون پر عمل درآمد کا پابند کیا جائے گا۔ یہ تفتیشی آفیسر کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، سسٹم پر ہر کسی کو اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر غلط الزام لگایا ہے تو تفتیشی آفیسر اپنی تفتیش میں خود اسے ختم کر دے۔ عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ جرم بنتا ہے یا نہیں آئندہ ہفتے تک کسی تادیبی کارروائی سے روک دے۔ عدالت عالیہ نے تفتیشی آفیسر کو عمران خان کے خلاف کیس میں شفاف انداز میں تفتیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ یہاں پراسیکیوشن برانچ کا وجود ہی نہیں، اسے کون ایڈوائز کرے گا؟ جے آئی ٹی کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تقریر کے علاوہ کوئی ثبوت ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون کا کہنا تھا کہ اس کیس کی کڑیاں شہباز گل کیس سے جا کر ملتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو دہشت گردی کے مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے پولیس کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلان جمع کرانے سے روک دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ چلان جمع کرانے سے قبل اس عدالت میں رپورٹ جمع کرائیں، عمران خان کا بیان لیں۔ مقدمہ بنتا ہے یا نہیں، تفتیشی آفیسر فیصلہ کرے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 15 ستمبر تک ملتوی کر دی۔